کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے منظم انقلابی ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے قائدین، پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کے رہنما چنگیز ملک صاحب، کیسر صاحب، الیاس خان صاحب، شجاعت کاظمی صاحب، شارت علی صاحب اور دیگر رہنما، تمام دوستوں کو کنونشن آمد پر ہم خوش آمدید بھی کہتے اور مشکور بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمام پاکستان سے کشمیر کے پسماندہ خطوں سے آنے والے ہمارے دوست، ہمارے ہمدرد، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے مشکور ہیں۔ دوستوں، ساتھیوں، حالیہ عرصے کے اندر کیمپین کے دوران جو شاندار کیمپین چلی، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوری نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی قیادت، پوری نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک ایک کارکن مبارکباد کے مستحق ہے کہ اتنے شاندار کنونشن کی تیاریوں میں حصہ لیا اور اس کو کامیاب بنایا، اور اس کے حوالے سے پوری دنیا سے پیغامات موصول ہوئے ہمیں، انڈیا سے، کشمیر، انڈین ہیلتھ کشمیر سے، پاکستان سے، ترکی سے، ارجنٹینا سے، چلی سے، دہلی سے، اور ہر جگہ سے جو پیغامات آئے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے اور ہم یہ توقع کرتے کہ آنے والے عرصے کے اندر ہم عملی بنیادوں پر اس خطے کے اندر جو بر صغیر کے اندر ایک انقلابی پارٹی کی تعمیر کا جو خواب تھا، جو کامریڈ لال خان نے دیکھا تھا، وہ کافی حد تک ہم نے پورا کیا ہے، جو ان کی زندگی میں ہی پورا ہو چکا تھا، لیکن ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا ہے اور ہم بر صغیر کی سوشلسٹ فیڈریشن تک ناقابل مثالت جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ہم یہ عہد کر رہے ہیں آج۔ دوستوں، ساتھیوں، اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کا جو حکمران طبقہ جو 73 سالوں سے جو 1.5 ارب انسانوں کو، محنت کشوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکا، 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکا، تو اس خطے کے محکوموں، مظلوموں کی آزادی کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ اس خطے کے محنت کشوں کو 2 وقت کی روٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ نظام تاریخی طور پر متروک ہو چکا ہے اور نامیاتی طور پر متروک ہو چکا ہے، اور تاریخی طور پر تاریخ زدگی کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کا حکمران طبقہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک بھی فریضہ پورا ادا نہیں کر سکا، قومی جمہوری انقلاب کا ایک بھی فریضہ پورا نہیں کر سکا، یہاں تعلیم نہیں دے سکے، یہاں سند نہیں لگا سکے، یہاں مذہب کو جو ریاست اور سیاست سے الگ نہیں کر سکے، یہاں پر زرعی انقلاب نہیں کر سکے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے سرے سے صنعتی انقلاب ہوگا، یہاں پر سرمایہ دارانہ انقلاب ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا جواب نفی میں ملتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی قومی آزادی ہو، قومیتوں کا مسئلہ ہو، یا بر صغیر کی کوئی کسی بھی جگہ پر اٹھنے والی قومی تحریک ہو، یا قومیتوں کا مسئلہ ہو، ناگالینڈ ہو، آسام ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پختونخوا ہو، یا کہیں بھی کشمیر ہو، اس سارے کے سارا جو قومی آزادی کی جدوجہد ہے، وہ طبقاتی آزادی کے ساتھ جوڑے بغیر ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ دوستوں، ساتھیوں، اسی نظریے کا، اسی طریقہ کار کا بیڑا اٹھایا نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے۔ ہم سمجھتے کہ ہم کوئی قیادتوں کو پوچھتے نہیں ہیں، ہم قیادتیں اس لیے تلاش نہیں لاتے کہ ہم بت بناتے ہیں یا بت بنا کر خط کاٹ بنانے کے قائل نہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ جو بلاತ್ಕಾರ کیا گیا ہے اس خطے کے اندر، وہ ہم نے بچائی ہے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ آج نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ کیا ہوا
ہے ہر جو آنے والا جو یہ کابینٹ ہے ہم اور جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو نظریاتی احساس تھی جو طالب علموں کی نظریاتی احساس تھی ان کی سوچ تھی ہم نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو تعلیمی اداروں کو کے اندر واپس لے کے جا رہے ہیں اور ہم نے نوجوانوں کے حوالے کی ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اس لیے ہم کوئی بڑھ کے نہیں مارتے ہم کوئی جو ڈائلاگ نہیں مارتے ہم نوجوانوں کے سروں کی سودے نہیں کرتے ہم نوجوانوں کی انقلابی اور سائنسی سوشلزم کی بنیاد پر درست رہنمائی کرتے درست تربیت کرتے. یہی سہرا جاتا ہے تمام نوجوانوں کو تمام نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کو اور کامریڈوں کو. دوستوں ساتھیوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو مسئلہ ہے وہ ہے کیا. کشمیر کے اندر کسی ایک قومیت کا مسئلہ ہے کسی ایک قبیلے کا مسئلہ ہے یا کسی ایک برادری کا مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر مختلف مذاہب رہتے ہیں مختلف قومیتیں بستی ہیں مختلف ثقافتیں اور مختلف قومیتوں کا مختلف ثقافتوں کا مختلف خطوں کے اندر رہنے والے مظلوم قومیتوں کا ایک جیل خانہ بنا دیا گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں پورے بر صغیر کو دیکھیں تو وہ قومیتوں کا جیل خانہ ہے. اس لیے ہماری لڑائی کوئی کسی ذات برادری کے حوالے سے نہیں ہے. ہم پورے جموں کشمیر کو یکجا کرنا چاہتے ہیں اس کی تمام اکائیوں کو متحد کر کے ایک فیڈریشن ایک سوشلسٹ فیڈریشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے آج کا موضوع رکھا تھا سوشلسٹ جموں کشمیر کیسے بنے گا اور کیسا سوشلسٹ جموں کشمیر ہوگا. دوستوں ساتھیوں جو جموں کشمیر جو سوشلسٹ جموں کشمیر ہوگا وہ برے صغیر کی سوشلسٹ فیڈریشن کا ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گا اس کا ہر اول حصہ ہوگا. اور جموں کشمیر کے اندر جو کشمیر ہم بنانا چاہ رہے ہیں جو کشمیر جب جموں کشمیر سوشلسٹ کشمیر ہوگا تو یہاں پر جو فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوں گے وہ کوئی تعصب نہیں ہوگا قومیتوں کا تعصب نہیں ہوگا. یہاں پر مفت تعلیم ہوگی مفت علاج ہوگا. یہاں پر ہر بلا تخصیص قوم نسل مذہب تمام کو برابری کے حقوق ہوں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سوشلسٹ جموں کشمیر کے اندر کوئی بھوکا نہیں مرے گا کوئی سردار نہیں ہوگا کوئی وڈیرا نہیں ہوگا کوئی جاگیردار نہیں ہوگا کوئی سردار نہیں ہوگا کوئی حاکم نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کشمیر کے کو تعمیر کر رہے ہیں کہ جس کے خلاف یہاں پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی اقوام متحدہ جیسے سامراجی دلال جو چوروں کا بارچی خانہ ہے اس سے توقع کیے ہوئے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ حل کروائے گی. ہم سمجھتے کہ اقوام متحدہ نے اگر مسئلے حل کرنے ہوتے تو فلسطین کا کر لیتی کشمیر کا کر لیتی پہلی جنگ عظیم کو روک لیتی دوسری جنگ عظیم کو روک لیتی اور اتنی بڑی انسانیت کا قتل عام نہ ہونے دیتا. لیکن ہم دیکھتے کہ وہ دولت مشترکہ وہ اقوام متحدہ جو چوروں کا بارچی خانہ ہے وہ سامراجیوں سے مل کر کشمیر کو مسئلے کو جو کا تو رکھنا چاہتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی سامراجیوں سے مل کر کشمیر کے مسئلے کو جو کا تو رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر جب مذہب کو استعمال کریں گے قومیتوں کو استعمال کریں گے یہاں پر جو ایسے ایشو ابھاریں گے جب ان کے اندرونی جو خلفشار کا شکار ہوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں اندرونی طور پر تحریکوں کا شکار ہونا چاہتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تحریکیں ابھر رہی ہیں تو یہ مسئلہ کشمیر کو استعمال کرتے ہیں اور اس خطے کے اندر کنٹرول لائن پر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اقوام متحدہ کی دی ہوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے دی ہوئی آزادی مسترد کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے ایسی آزادیوں جو سرمایہ دارانہ بنیادوں پر سامراجی ہمیں دیں گے ہم چھین کے لیں گے ہم لڑ کر لیں گے ہم ملکش طبقے کی اطاعت کی بنیاد پر لیں گے. یہی پیغام ہے ہمارا عالمی ملکش طبقے کو. اور
آج ہم اس کنونشن کے حوالے سے ہم ایک اور پیغام دیتے ہیں برے شہر کے نوجوانوں کو، برے شہر کے محنت کشوں کو، پاکستان کے محنت کشوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے طلباء کو کہ آئیے کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر، آئیے کشمیر کے محنت کش طبقے کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر لڑیں، آپ وہاں پر لڑو، ہم یہاں پر لڑیں، آپ وہاں پر اس برا طبقے کے خلاف لڑو، آئیے ہم مل کر بے روزگاری کے خلاف لڑیں، آئیے ہم مفت تعلیم کے لیے لڑیں، آئیے ہم سوشلسٹ انقلاب کے لیے لڑیں، اور آنے والے عرصے کے اندر ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم دل کہتے کہ یہاں پر جو بھی بنیاد پرست قوتیں یہاں کا حکمران ہو یا پاکستان کا حکمران ہو یا جہاں کہیں کا بھی حکمران ہو، پوری دنیا کے سامراجی حکمران طبقہ ہو، ہم اس کے خلاف ہر چوک چوراہے کے اندر ہر جگہ پر پوری دنیا پر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو ساتھیوں، پھر میں ایک اور پیغام دیتا ہوں کامریڈ علی وزیر کو کہ کامریڈ علی وزیر، آپ نے جو شمع جلائی ہے پختونوں کی آزادی کے لیے، پختونوں کے محنت کشوں کی حقوق کے لیے، آپ نے وہ جو جنگ شروع کی ہے وہ یہاں پر ہم لڑیں گے، دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے۔ آپ وہاں پر ڈٹے رہو، اپنے نظریے پر ڈٹے رہو، آپ کو جھوٹ کی بنیاد پر یہ پابندی سلسل نہیں رکھ سکتے، کتنے دیر رکھیں گے؟ دوستو ساتھیوں، وہ جو گٹ طالبان جو بنیاد پرست قوتیں جن کے خلاف علی وزیر نے وہاں پر جنگ کی ہے، جن کے خلاف لڑائے، اس کے گھر بار چھینے گئے، پختونوں کے گھر بار چھینے گئے، اڑائے گئے بمبو سے، وہاں پر قتل عام کروایا گیا، انہی فورسز کے خلاف جب علی وزیر باہر نکلتا ہے تو اسے پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم حالیہ عرصے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اتنا بےہودہ عمل شروع کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ معافی مانگے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کسی بھی دہشت گرد، کسی بھی سامراجی ایجنٹ کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ کیونکہ سامراجی جو ایجنٹ بنائے وہ امریکہ کی پیداوار ہے، ISI کی پیداوار ہے، یہاں کے جو سعودیہ کی پیداوار ہے، را کی پیداوار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے کی طاقتوں کے توازن میں ہونے والی تبدیلی کے باعث کشمیر کو ایک بار پھر جو ہے پراکسی وار کا کھڑا بنانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، کھڑا بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ دوستو ساتھیوں، محنت کشو، مظلوموں، محکوموں، اکٹھے ہو جاؤ، ایک اتحاد بناتے ہوئے، ایک انقلابی پارٹی کی تعمیر کرتے ہوئے ان فورسز کے خلاف علم بغاوت بلند کرو۔ آنے والے عرصے کے اندر مجھے یقین ہے کہ جو ہم کابینہ بنا رہے وہ حق تعلیمی ادارے کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گی ان بنیاد پرستوں کے خلاف، ان سامراجیوں کے خلاف، ان کے ایجنٹوں کے خلاف، اور کشمیر کے اندر ہم آنے والے عرصے کے اندر ہم وہ سوشلسٹ جموں کشمیر تعمیر کر کے دکھائیں گے جہاں پر کوئی فاقوں نہیں مرے گا، کوئی دوائی کے لیے نہیں مرے گا، کوئی تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا، ہر سطح پر تعلیم مفت ہوگی، علاج مفت ہوگا، اور وہ سوشلسٹ جموں کشمیر بنائیں گے، یونین آف سوشلسٹ جمہوریہ جموں کشمیر بنائیں گے، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آنے والے عرصوں کے اندر ہم وہ کر کے دکھائیں گے۔ سچے جذبوں کی قسم، آخری فتح ہماری ہوگی۔ تم کو اگر توفیق نہیں، مجھ کو ہی سچ کہنے دو، علم، جدوجہد، فتح۔